نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، آپ لوگوں کے سامنے جمعہ میں کے دن جو درس چل رہا ہے، اس درس میں نماز کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے دو چار جمعے سے باتیں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ نماز ہے دوسرا رکن ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ نماز کو اللہ رب العالمین نے نماز کیا ہے، کیوں فرض کیا؟ نماز کیا ہے؟ عبادت تو ہے، مطلب نماز کا تعلق، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق کس سے رہتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا ہوا رہتا ہے۔ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نماز کب فرض ہوئی تھی اس کے بارے میں بتلائی تھی نا؟ ہجرت سے پہلے ہی مکے میں اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ اور کہاں پر فرض اللہ رب العالمین نے کیا تھا اس کو؟ اللہ رب العالمین نے نماز کو کہاں پر فرض کیا تھا؟ عرش معلیٰ میں۔ کہاں پر؟ اللہ رب العالمین نے جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا تھا۔ کیا کرایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلائے گئے اور وہاں پر عرش معلیٰ کے سامنے اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ کتنے وقت نماز پڑھنا ہے؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ 5 وقت کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ تو اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ سبحان اللہ، کتنا ثواب ملے گا؟ 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز مداومت کے ساتھ، کوئی آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عزیز اس کو 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ 5 وقت میں کتنی رکعت فرض ہے؟ کتنی رکعت فرض ہے؟ اب گننا شروع کر رہے ہیں۔ ظہر میں کتنا ہے؟ عصر میں، عشاء میں کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ اور مغرب میں 3، کتنے ہو گئے؟ اور فجر میں تو کل ملا کتنے ہیں؟ 17 رکعت ہیں فرض۔ اور نوافل اس کے علاوہ جو سنت ہے، سنت کے مؤکدہ وہ کہ اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ اس کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کوئی ایک فضیلت بیان کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کی؟ کیا فضیلت ہے؟ کوئی بھی ایک فضیلت بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا تھا نماز پڑھنے کی فضیلت؟ کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے کیا ہو؟ تالاب ہو، اور دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، دن میں، تو کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو بالکل اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کے بدن سے گناہ ایسے ہی جھڑ جائیں گے، اس کے کھاتے سے گناہ کیا ہے؟ ایسے ہی جھڑ جائیں گے۔ تو دین اسلام کے اندر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، خاص کر کے ایک مسلمانوں کے لیے۔ یہاں تک کہ دین اسلام نے فرق بتلایا ہے کہ ایک مومن بندے کے درمیان اور ایک غیر مومن بندے کے درمیان، ایک مسلمان بندے کے درمیان اور ایک غیر مسلمان بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو تم مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لو تو تم گواہی دے دو کہ یہ آدمی کیا ہے؟ مومن ہے، یہ آدمی کیا ہے؟ مسلمان۔ یہ حد فاصل ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کہ یا ایک پہچان ہے۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ مسلمان ہے؟ داڑھی سے، ٹوپی سے۔ بہت سارے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی یہ پہچان نہیں ہے کہ جبہ پہن لینا مسلمان کی پہچان ہے، داڑھی رکھ لینا یہ مسلمان کی پہچان ہے، ٹوپی پہن لینا یہ مسلمان کی پہچان ہے، تعویذ لٹکا لینا یہ مسلمان کی پہچان نہیں۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی پہچان کیا بتلائی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس آدمی کے قدم اگر مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو وہ مومن ہے. اس آدمی کے دل میں اگر نماز پڑھنے کا خیال آ جا رہا ہے، جیسے اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے کے بعد اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ گواہی دو کو کیا ہے؟ مسلمان ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک پہچان ہے، یہ کیا ہے؟ نشان ہے. میں نے اس سے پہلے جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ فضیلت بتلائی تھی. آج کے اس مختصر درس میں بتلاؤں گا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ، یہاں تک کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں میں 95% یا تو اس سے بھی زیادہ آج ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہماری زندگی پار ہو رہی ہے. صبح اٹھ رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں کھانا کھا رہے ہیں، پڑھنے کا پڑھ رہے ہیں، شام ہو رہی ہے، شام میں کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ سو جا رہے ہیں. یعنی بہت سارے لوگوں کی زندگی ایسے ہی پار ہو رہی ہے. بڑا ہی افسوس کا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی وعید بیان کی ہے. جس طریقے سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طریقے سے اس کی وعید بھی بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی اللہ کی بات نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کی سزا ہے، احوال برزخ میں بھی اس کی سزا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی کیا ہے؟ سزا ہے. دنیا میں کیا سزا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ رب العالمین قرآن کے دن ارشاد فرما رہا ہے کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے کیا کرے گا؟ اعراض کرے گا. ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے. آدمی جو اعراض کرے گا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اس کی زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں. آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی بڑا آدمی ہے تو بہت خوشحال ہے. خوشحال نہیں ہے وہ. آپ اس کی زندگی کے اندر جا کر کے دیکھیں گے تو پریشان رہتا ہے وہ بیچارہ، پریشان رہتا ہے. بڑا گھر رہنا، مال رہنا، اس کے بعد روپیے پیسے رہنا، یہ خوشحال رہنے کی دلیل نہیں ہے کہ آدمی خوشحال ہے. وہ آدمی کیا ہے؟ خوشحال ہے. بلکہ وہ آدمی کے اندر جب ہم جا کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ آدمی خوشحال نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو بھی ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اس کی زندگی کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے. اور قیامت کے دن ایسے آدمی کو اندھا اٹھائے گا. ایسے آدمی کو کیا کرے گا؟ اندھا اٹھائے گا. قیامت کے دن جب سارے لوگ کیا کریں گے؟ میدان محشر کی طرف جائیں گے، حساب و کتاب ہوں گے، تو آدمی اندھا اٹھے گا جو اللہ کے ذکر سے کیا کرتا تھا؟ اعراض کرتا تھا. تو آدمی کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، اب یہاں پر اندھا کیوں ہوں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے پاس ایسے ہی میری آیتیں آتی تھی تمہارے پاس، میرے پاس ایسے ہی تمہارے پاس میرے احکامات آتے تھے، میری باتیں تمہارے پاس آتی تھی، میرے احکام تمہارے پاس آتے تھے، لیکن تم اس سے اعتراض کرتے تھے، اعراض کرتے تھے. آج میں بھی تم سے کیا کر رہا ہوں؟ اعراض کر رہا ہوں. تو یہ دنیا کے اندر اس کی زندگی کو تنگ بنا دیا جاتا ہے. اب ایک آدمی مرنے کے بعد کہاں پر جاتا ہے؟ ایک آدمی مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کو قرآن اور حدیث میں احوال برزخ کہا گیا. اس کو کیا کہا گیا؟ احوال برزخ. احوال برزخ کی زندگی جیسا قرآن حدیث نے بتلایا ہے اسی طور پر ہم کو یقین لانا ہے، اسی طور پر ہم کو ایمان لانا ہے، اور اس پر یقین کرنا ہے. اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں بول سکتے احوال برزخ کے بارے میں. تو جو چیزیں احوال برزخ کے تعلق سے بتلائی گئی ہے اس کے اوپر ہم کو یقین کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وہاں سے لوٹتے ہیں، قبر دے کر کے قبرستان سے جب آدمی لوٹتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں. وہاں پر کون آتے ہیں؟ منکر نکیر آتے ہیں، اور اس کو اٹھایا جاتا ہے. اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ تو جب اس کو اٹھایا جائے گا قبر میں، جو آدمی مر جاتا ہے، جو مومن مر جاتا ہے، قبر میں اٹھایا جائے گا تو منکر نکیر آ کر کے اس کے سوال کرتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو ایسا آدمی جو نیکار ہے، ایسا آدمی جو نیک کار ہے، نماز پڑھنے والا تھا، اس کو نماز کی فکر تھی، تو جب اٹھایا جائے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے. کون سا وقت ہو رہا ہے؟ چاہے اس کو کسی بھی وقت دفنا جائے، ایسا معلوم پڑے گا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے. تو منکر نکیر اٹھا کر کے کیا کہیں گے کہ من ربک، سوال کرنا چاہیں گے. تو آدمی کیا جواب دے گا؟ وہ آدمی کہے گا کہ رکو رکو، ابھی عصر کا وقت چلا جا رہا ہے، عصر کا وقت ہے، مجھ کو تھوڑا نماز پڑھنے دو، مجھ کو تھوڑا کیا کرنے دو،
نماز پڑھنے دو. فرشتے کہیں گے کہ بس دنیا ہی تمہارے لیے کیا ہے؟ دارالعمل تھا. اب یہاں پر تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر عمل کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے. اب تم کو اس کا پھل ملے گا. یہاں پر کیا ملے گا؟ پھل ملے گا. چنانچہ اس آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا. اس آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا نم کا نومۃ العروج, کہ تم سو جاؤ جس طریقے سے عروج کیا کرتی ہے؟ سوتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بے نمازی تھا, اگر کوئی آدمی کیا ہے؟ بے نمازی تھا, جیسے ہی اس کو دفنایا جاتا ہے, دفنانے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں, فرشتے آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے ہیں. فرشتے آ کر کے اس کو اٹھاتے ہیں اور ان کو احوال برزخ کے اندر, قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بتلائی کہ احوال برزخ میں کیسے اس کے اندر, قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک آدمی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک آدمی کیا ہے؟ سویا ہوا ہے, اور ایک آدمی سامنے پتھر لے کر کے کھڑا ہے. اس کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے. اس کے سر میں کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے. جیسے ہی مارتا ہے پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے, پھر اٹھانے جاتا ہے, پھر اس کا سر کیا ہوتا ہے؟ صحیح سالم ہو جاتا ہے. تو بے نمازی کا کیا ہوگا؟ یہ انجام ہوگا. اور اس آدمی کا وہ انجام ہوگا جو قرآن پڑھتا تھا اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا. دو آدمیوں کے بارے میں بتلایا گیا اس حدیث کے اندر. کیا ایسا انجام کس کے لیے ہوگا؟ بے نمازی, جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا, مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تھا, اس آدمی کو یہ سزا دی جائے گی. اور اس آدمی کو بھی وہ سزا دی جائے گی جو قرآن پڑھتا تھا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا. یہ تو ہوگی احوال برزخ میں. قیامت کے دن جب بے نمازی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کس کے ساتھ؟ اور جتنے بھی کفار کے سردار ہیں ان کے ساتھ وہ بے نمازی کیا اٹھایا جائے گا. اور قیامت کے دن اس کو روشنی بھی نہیں ملے گی. اس کو کیا ملے گی؟ روشنی بھی نہیں ملے گی, اندھا اٹھایا جائے گا وہ آدمی. جیسے کہ دیکھیے دنیا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن پل صراط میں پار ہونے سے پہلے ہر آدمی کو ایک روشنی دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اس روشنی کا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے کہ ہر آدمی کو روشنی دی جائے گی اور اس روشنی سے آدمی پل صراط میں کیا ہوگا؟ پار ہوگا. لیکن جو آدمی بے نمازی تھا اس کو روشنی نہیں ملے گی. وہ وہاں پر اس کو روشنی وہاں پر نہیں دی جائے گی. اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر اللہ رب العالمین جلوہ گر ہوگا. ایک مومن اللہ رب العالمین کو 2 مرتبہ دیدار کرے گا. کتنی مرتبہ؟ اللہ رب العالمین کا خاص اللہ رب العالمین دیدار ہوگا. دنیا کی نظر سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے, لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کا 2 مرتبہ کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا. ایک تو میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت, اور ایک جنت میں چلے جانے کے بعد. تو جب اللہ رب العالمین میدان محشر میں آئیں گے اور اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا تو وہاں پر کہا جائے گا کہ تم لوگ سجدہ کرو. وہاں پر کیا کہا جائے گا؟ تم لوگ سجدہ کرو. تو سارے نمازی لوگ جو نماز پڑھتے تھے وہ سجدے میں چلے جائیں گے, لیکن جو بے نمازی تھے وہ وہاں پر سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. ان کی پیٹھ کیا ہو جائے گی؟ بالکل سیدھی رہے گی. جس طریقے سے لکڑی سیدھی رہتی ہے اسی طریقے سے اس کی پیٹھ کیا رہے گی؟ سیدھی رہے گی. اور جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا. تو جب جہنم کے اندر وہ جائے گا بے نمازی آدمی, تو اس کی پہچان کے لوگ, یعنی جتنے بھی لوگ, جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں, میں ان کو پہچان رہا ہوں, یہ ہم کو پہچان رہے ہیں, ہم ان کو پہچان رہے ہیں, تو بالکل قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچانے گا. ایسا نہیں کہ میں قیامت کے دن یہاں اٹھایا گیا تو میرا بھائی جاپان میں اٹھایا جائے گا, ایسا نہیں. یعنی ہر آدمی اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ, اپنے اپنے پہچان والوں کے ساتھ, اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہاں پر اگر کوئی آدمی فیل ہو گیا ہے, وہاں پر کوئی آدمی اگر ناکام ہو گیا ہے تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی, کتنی کیا ہوگی؟ شرمندگی کی بات ہوگی کہ فلاں آدمی جہنمی ہو گیا, فلاں آدمی کیا ہو گیا؟ جہنمی ہو گیا, فلاں آدمی کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا. تو جو جنت میں جائیں گے وہ لوگ جہنمی سے پوچھیں گے کہ جنات یتساءلون, کہ جنت میں جنتی لوگ پوچھ لیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جنتی لوگ جہنمی سے پوچھیں گے, کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر, کہ تم لوگ سقر میں کیسے آ گئے؟ دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ رہتے تھے,
दुनिया में तो तुम हमारे साथ उठते बैठते थे, तुम तो मोमिन थे, मुसलमान थे, हमारे साथ तुम्हारा उठना था, बैठना था, खाना था, पीना था, रहना था, सोना था, जागना था, हर चीज हमारे साथ। मा सलककुम फी सकर, आज तुम लोग सकर में कैसे आ गए, जहन्नम में आ गए। तो क्या जवाब देंगे मालूम है? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। पहला जवाब क्या रहेगा उनका? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, हम दुनिया में नमाज पढ़ने वाले नहीं थे। इसीलिए असलाफ ने बतलाया है कि जिस आदमी की नमाज सही है उसकी सारी इबादत सही रहती है, जिस आदमी की नमाज खराब हो जाती है उसकी दूसरी इबादत अच्छी नहीं रहती है। चाहे वो आदमी कितना ही दवा कर ले कि मैं तौहीद वाला हूं, मेरे पास तौहीद बिल्कुल जागुजी है, मैं मुवाहिद हूं, कामयाब हूं, लेकिन वो कामयाबी की दलील नहीं है। उसके बोलने से नहीं मानी जाएगी कि वो आदमी क्या है, कामयाब है, इस्लाम में पक्का है, बल्कि उसकी दलील क्या है कि आदमी अगर नमाजी है तो हर चीज क्या है, उसकी सारी इबादतें कबूल रहती हैं, उसकी सारी इबादतें क्या रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो ये सजाएं दी जाएंगी। असलाफ नमाज की कैसे फिक्र करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत उमर फारूक क्या कर रहे थे? फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। एक दुश्मन आया और उन्होंने आकर के हजरत उमर फारूक को चाकू मार दिया। क्या कर दिया? चाकू ऐसा मारा पेट के अंदर कि उनकी अतली बाहर आ गई थी। उनकी अतली क्या आ गई थी? बाहर आ गई थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी हालत में जब उनको चाकू मारा गया तो आखिरी अल्फाज जो उन्होंने बतलाया था, ला हज़्ज़ा फिल इस्लाम मन तरक सलात, कि उस आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं रहता है कि जो आदमी नमाज छोड़ता है। जो आदमी क्या करता है? नमाज छोड़ता है, उसका कोई हिस्सा रहता है। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बोलो क्या करें? इंशाल्लाह। कोई तकलीफ, नमाज पढ़ने में कोई परेशानी है। 5 मिनट 10 मिनट का क्या रहता है, किस्सा रहता है। 5-10 मिनट की बात ही रहती है। जब हम अपने शैतान को, जो नफ्स के अंदर बैठा हुआ है, हम उसको अगर कुचल देंगे, अपने नफ्स को तज़किया कर लेंगे, फिर वो चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। जब तक हम शैतान को जो दिल में बैठा हुआ है उसको नहीं कुचलेंगे, जब तक उसको नहीं मारेंगे, तो हर चीज हमारे लिए मुश्किल रहेगी। अल्लाह की बात करना, नमाज पढ़ने जाएंगे, पढ़ने नहीं होगा, ज़कात देने जाएंगे, ज़कात देने, अलग अलग ख्याल आएंगे। मैं पैसा दे दिया, मेरा खत्म हो जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, तो अलग अलग ख्यालात आएंगे। तो अगर नफ्स को, जो हमारे दिल में नफ्स में शैतान बैठा हुआ है, जो शैतानी वसवसे बैठे हुए, अगर हमने उसको कुचल दिया तो फिर सारी इबादतें, सारे फरमुदात के ऊपर अमल करना, अल्लाह के अहकाम के ऊपर अमल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों की कहने से, सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाजी पक्का नमाजी बनाए और पक्का मुसलमान बनाए।